من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج 165ویں آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 171 نمبر آیت تک میں نے تلاوت کی تکمیل کی ہے، تو جو بھی حصہ پڑھ لیا آج انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ان کو یعنی جو بھی یہ حادثہ ہوا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپیل کی گئی کہ آپ ان لوگوں کو جن سے آپ کو اتنا بڑا صدمہ سہنے کا جو باعث بنے ہیں اور دکھ پہنچا ہے جن سے، تو ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ اب ان کے ساتھ کوئی سوتیلے پن والا سلوک ہو رہا ہے، بلکہ ان کو اپنے مشورے میں بھی شامل کیجئے اور یہ کہ آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اللہ سے۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ منہ سے تو وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے معاف کیا اور دل میں رکھے، نبی ایسے نہیں ہوتے، ایسی خیانت کا ارتکاب نبی نہیں کرتے، یہ دھوکہ بازی ان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی تم میں مبعوث کیے۔ یعنی یہ بہرحال اگر انسان کو کوئی یعنی اچھا حاکم مل جائے، اچھا گائیڈ کرنے والا مل جائے، رہنما مل جائے، ہادی مل جائے، تو اس سے بڑا ایسا، اور پھر یہ کہ احساس کرنے والا، یعنی وہ صرف ایسا نہ ہو، لیڈر بہت مل جاتے ہیں اور اچھے لیڈر بھی ہوتے، لیکن وہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے اور انہیں منہ موڑتے ہوئے ان سے اور نظریں پھیرتے ہوئے اور چشم جو ہے نا وہ طوطا چشمی کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، اور ان کے لیے یہ بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا لیڈر کہ جو آپ کا دل میں درد محسوس کرتا ہو، جو آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا خیر خواہ ہو، اور وہ جیسے بلکہ سورہ توبہ کے آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے نا کہ وہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، اور وہ چیز انہیں بڑی تکلیف دیتی ہے جس سے مسلمان تکلیف میں پڑتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کا مہربان اور خوئے دل نوازی والا اور یعنی محبت کرنے والا لیڈر اگر کسی کو ملے تو بہت بڑے احسان کی بات ہے۔ تو وہ احسان جتلایا کہ تمہیں دیکھو ایسے ہم نے رہنما عطا کیے ہیں کہ اگر تمہارے سے ان کو اتنا دکھ بھی پہنچتا ہے تو پھر بھی وہ تمہارے خیر خواہی میں اور تمہاری بہتری اور تمہاری تربیت کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلے گمراہ تھے، تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نور ہدایت سے فیضیاب ہوئے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہوئے ہیں، یعنی اس وسیلے تک پہنچے ہیں کہ جو انہیں اللہ تک لے کے جانے والا ہے۔
اب اس کے بعد آگے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اب یہ پھر ایک سوالیہ انداز میں بات کی گئی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو شروع میں آئی تھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہاں ذرا حوصلہ دیا گیا تھا. یہاں ذرا ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیسے کوئی سوال کرتا ہے نا آدمی، اور یہ سوال کرنا ہوتا ہے چونکانے کے لیے، غور کروانے پر مجبور کرنے کے لیے کہ کیوں ہمت ہار کے بیٹھ گئے ہو، اور کیوں اس طرح جو ہے نا تمہیں اس کی وجہ سے صدمہ کی کیفیت ہے جس سے تم نکل نہیں پا رہے ہو. تو اب اس کو اس انداز میں بیان کیا، اولما اصابتکم مصیبت، ارے بلا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی، ایک ایسی مصیبت آ لگی تمہیں، قد اصبتم مثلیہا، جس کی جیسی 2 مصیبتیں تم انہیں پہنچا چکے تھے. یعنی یہ کہ اگر آپ اسے دیکھیں نا، اس میں اگر وہ نمبر جو شہید ہوئے ہیں تو 70 بتائے جاتے ہیں، تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ 70 ہی کفار جو ہے مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، تو اس حساب سے تو برابر ہو گیا، لیکن ان کے تو 70 قیدی بھی ہوئے تھے نا. اور اگر پھر کوالٹی وائز اگر دیکھیں کہ ان کے تو 70 میں جو زیادہ تر ان کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، یہاں پہ عام صحابہ، ٹھیک ہے، بعض جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر جیسے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ اللہ کو انہوں نے جان دے دی، جان آفرین کے سپرد کر دی. لیکن یہ کہ بالعموم تو عام صحابہ شہید ہوئے ہیں. وہ کوئی بڑے ہائی رینکس کے لوگ، یعنی کوئی قبیلے کا سربراہ ہو یا کوئی جو ہے وہ اپنے قبیلے کا جو ہے چیف ہو، ایسا تو نہیں تھا. جبکہ ان کے تو بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو جہل مارا گیا جو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ سرکردہ آدمی تھا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو 3 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بالکل وہ کوالٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جو یعنی ان کے 70 قیدی ہوئے تھے اور تمہارے جو ہے اور 70 مرے تھے، اور تمہارے تو صرف 70 شہید ہوئے، لہٰذا تم نے ان کو دگنی اس سے جو ہے وہ مصیبت پہنچائی تھی، اور وہ اس دور صدمے سے 2-4 ہوئے تھے. اور ظاہر ہے ان کا تو سر بھی بہت بلند تھا، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا بھی سمجھتے تھے، وہ خاک آلود ہوا. تو اب جب تمہارے ساتھ یہ ہوا، جس کے نسبت دگنی ان کو مصیبت پہنچا چکے تھے، تو کل تم انا حاضا، تم نے کہا یہ کیوں ہو گیا، یہ کدھر سے آ گیا. یعنی اب اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں، اور جب ہم یعنی اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کر رہے ہوں، اور پوری طرح تندہی اور چابک دستی کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے اللہ کے کام پر لگے ہوئے ہوں، تو ہمیں ایک اعتماد بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور یہ اعتماد غلط نہیں ہے. تو اب اس میں اگر کوئی چرکا لگ جائے، اس میں اگر کوئی اس طرح کے حادثے سے 2-4 ہو جائے، تو سب سے پہلے چکر تو اس بات پہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. اور اس کو میں یہاں پہ اس لیے بھی نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یعنی یہ اتنا تو سمجھ لیں نا کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اب اس کی حکمت کیا ہے وہ علیحدہ باتیں، وہ ابھی اس کو ایک طرف رکھیں، ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ چیز ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی کہ نہیں، یہ تو میں نے جماعت کی حیثیت سے مجموعی طور پہ بتایا، لیکن ایک فرد ہے جس پر ہمیں بڑا اعتماد ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا جو ہے نا، اس سے مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور یہ بہت صاحب کردار شخص ہے، تو اس پر تو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اتنا اللہ والا بندہ ہے. اب اس اللہ والے بندے کے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں پھر یار اس کے ساتھ اتنی بڑی یہ ٹریجڈی کیوں ہو گئی ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اتنی بڑی ٹریجڈی کیوں ہو گئی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے ان کا طرز عمل بتائے گا کہ یہ اس پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ بشر صابرین، تو وہ اگر صبر کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے. اور دوسری طرف یہ کہ وہ ان کے فالوورز کے لیے، ان کے مریدوں کے لیے، ان کے پیچھے چلنے والے متبعین کے لیے بھی ایک وہ ہو جاتا ہے آزمائش، کہ بالفرض اگر ان سے کوئی آپ کے معیار سے کمتر فروتر بات ہو بھی گئی جس کو کہ آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دین کے کام سے پیچھے ہٹ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ یہ تو وہ آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ یہ کام اس شخص کے لیے کر رہے تھے جس سے آپ کا تعلق تھا، جس سے آپ نے موٹیویشن لی تھی، تو آیا آپ اس کو راضی کرنے کے لیے یا بس اسی کی خاطر کر رہے تھے، یا آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے. تو اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے معیار، جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا تھا، وہ آپ کے معیار پہ پورا نہیں بھی اترا،
تو اب آپ کی ہمت کو تو جواب نہیں دینا چاہیے نا. اب آپ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کام ہی کو چھوڑ دیں اور مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب چھوڑیں جی یہ کیا اقامت دین کے کام کرنے, چلیں ہم بھی کہیں چل کے نوکری کرتے ہیں, کوئی کاروبار کرتے ہیں, کوئی دنیا بناتے ہیں, کوئی آگے بڑھتے ہیں. تو یہ در حقیقت اس مایوسی کی یعنی وجہ سے آدمی ہمت اتنی نہ کر پائے, اس کے بعد وہ دل چھوڑ کے بیٹھ جائے. تو یہ اس سب پر محیط ہے. بات یہاں پہ کہی گئی ہے خاص اس واقعے کے اعتبار سے جو غزوہ احد کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک کیفیت بنی, لیکن اس کو یہاں نقل کر کے تا صبح قیامت جتنی بھی ایسے حادثے ہیں خواہ وہ ہماری اوپر آئیں یا جو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے اوپر آئیں, ان کو دیکھ کر جیسے بہت سے لوگوں کے جو ہے نا وہ ہمت شکست ہو گئی, ہمت بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی جب 2001 کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کی کیوں نہیں مدد ہوئی. تو بھائی ضروری نہیں ہے کہ مدد ہو, یہ سارا کچھ اپنا لگانے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے مدد ہو. ہاں استقامت خود بہت بڑی مدد ہے, اور استقامت میں جو ہے وہ شہادت بھی مدد ہے, اس کے بغیر شہادت کا مرتبہ بھی انسان کو نہیں مل سکتا. تو یہ اس معاملے میں یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ نے ایک رہنمائی دے دی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حق پہ کون ہے اس نظر آئے گا. باقی یہ کہ آزمائش سے نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی اس پر یہ مصیبت آ گئی تو اس پر یہ مصیبت, جیسے کافروں والی مصیبت کسی مسلمان کے اوپر آ گئی تو یہ تو پھر یہ کہ برابر ہو گئے دونوں, نہ یہ اب دونوں برابر نہیں ہو. ویسے بھی دونوں کا طرز عمل بہت مختلف ہوگا اور دونوں کی سوچ بہت مختلف, طرز عمل ہی نہیں مختلف, طرز فکر بھی مختلف ہوگا, زاویہ نگاہ بھی مختلف ہوگا. ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ اللہ سے ایک کو قریب کر رہی ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, اور وہی چیز دوسرے کو اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے. غزوہ احزاب, یہ غزوہ احد ہے, غزوہ احزاب بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, تو اس میں صاف نظر آ جائے گا حالات ایک جیسے ہیں, اور منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اور انہی حالات کو دیکھ کے اہل ایمان کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ نقطہ نظر کا بھی فرق ہوگا, سوچ کا بھی فرق ہوگا, اور اس کے نتیجے میں طرز عمل کا بھی فرق ہوگا. تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک اپنے پلے باندھ لینے کی بات ہے کہ حالات و واقعات کے نتیجے میں یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے یا یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد نہیں آتی, یا اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ مصیبت میں ڈالا ہے تو وہ ناراض ہو گیا ہے, اور یہ کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ اس کی وہ والی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی, کوئی اس میں اللہ نے مستقبل کے لیے کوئی ہمارے لیے اچھی رہنمائی رکھی ہوگی. تو یہ وہ تم کہتے ہو کہ کہاں سے ہو گیا یہ, اب اس کا جواب دیا قل ہوا من عند انفسکم. اگر یہ پوچھتے ہی ہو نا, مطلب اتنی بے قراری ہے تو سن لو یہ تمہارے اپنے اندر سے ہوا, تمہاری وجہ سے ہوا. من عند انفسکم, اور یہ وہی وہ جو پہلے بھی ذکر آ چکا, جو ڈسپلن توڑا ہے تم نے, اور جو تم نے مقامی امیر کی نافرمانی جو تمہارے 35 لوگوں نے کی ہے اس کا وبال ہے پھر جو سب پہ پڑا ہے. تو یوں تو اسی طرح سے ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر شے کرنے پر قادر ہے. یعنی یہ کہ تم کو بھی سزا دے سکتے. یہ تم نے کدھر سے سمجھ لیا تھا کہ ہمیں سزا نہیں مل سکتی؟ اللہ قادر ہے تو تمہیں بھی مل سکتی ہے, تو مل گئی ہے. اور یہ اگرچہ کہ اس سے پہلے تسلی دی کہ بھئی وہ اللہ نے معاف کر دیا, سزا نہیں ہے, وہ امتحان مقصود تھا, وہ یہ تھا, وہ سارا سمجھا دیا. لیکن اگر بیچ میں کچھ ایسے 2-4 دانے تھے کہ جن کی سوئی ادھر اٹکی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے ہر آدمی کو سمجھنے کے لیے کچھ تلخ انداز بھی بعض لوگوں کو درکار ہوتا ہے. وہ جب تک ان کے جو ہے دماغ کو 440 وولٹ کا جھٹکا نہ لگائیں تو بات نہیں سمجھ میں آتی ان کو. اچھا یہی اب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک استاذ ہے یا کوئی بھی جو بھی سمجھا رہا ہے, تو وہ کسی موقع پہ کسی کو ذرا ڈانٹتا ہے, ذرا تلخ انداز اختیار کرتا ہے, تو اس کو بھی لوگ اخلاق کے معیار پہ پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ یعنی سمجھانے کے اس اسالیب میں سے ایک آدمی اگر میٹھے میٹھے نہیں سمجھ رہا تو ہو سکتا ہے کہ تلخی سے بات اس کے اندر اتر جائے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے. اس سے پہلے دیکھیں کتنی تسلی سے, شفقت سے, مہربانی سے, عنایت سے بات سمجھائی. اب یہاں آ کے ذرا تھوڑا انداز تلخ بھی کیا. قل ہوا من عند انفسکم, یہ تمہاری وجہ سے ہوا, اور یہ نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, سب کر سکتا ہے. تو اب ذرا اس طرح کے جو بندے جو یعنی وہ سارے انداز میں پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی تو یوں کر کے سمجھا دیا.
وما असाबकुम यौमल तकल जमान फबिइज़्निल्लाह, जो कुछ भी तुम्हें मुसीबत पहुंची है उस दिन जब दो जमातों की मुठभेड़ हुई है, जब दो जमातें आपस में टकराई हैं, यानी जब वो मार्का गर्म हुआ है, फबिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के इज़्न से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ, अल्लाह की इजाजत से हुआ। जाहिर है यहाँ तो पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जुम्बिश नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा वाकया अल्लाह के इज़्न के बगैर कैसे हो सकता था? तो अल्लाह ने परमिट किया तो ये हुआ, अल्लाह ने होने दिया तो हुआ, अगर अल्लाह रोक देता तो रुक वो ना हो सकता वो, तो क्यों होने दिया? अब फिर जरा वो तसल्ली की बात आ गई, वलयअलमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले, ताकि जान ले, वो तो जानता ही है, मसला ये है कि लोग नहीं जानते, और लोग लोगों की जबानी बातों की वजह से और चापलूसियों की वजह से और जो वो जो जिस तरह मन मोह लेने वाली बातें होती हैं उनकी वजह से ये समझते हैं कि अबू बकर और अब्दुल्ला इब्न उबई बराबर हैं, दोनों हुजूर के करीब करीब रहते हैं, पहली सफ में होते हैं। तो अब ये मार्के से पता चला यार अबू बकर तो साथ रहे और अब्दुल्ला इब्न उबई जो है वो 300 लोग लेके वापस चला गया, तो ईमान वालों का नखेड़ा हो जाए, वाले यालमल मोमिनीन, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को नखेड़ दे, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को अलहदा कर दे, मुमय्यज कर दे, ताकि अहले ईमान दिखला दे अल्लाह सबको, ये होते हैं ईमान वाले, ये होता है उनका तर्ज अमल, इसलिए अल्लाह ने उन्हें दिया। अब ये यहाँ पे गोया वो जो पहले डांटा था उसकी तशफ़ी करा दी कि ये उस तरह की सजा नहीं थी कि जो अल्लाह नाराज होकर देता है, नहीं, बल्कि ये कि वो तो अगर कोई उस तरह सोचे तो ठीक है, यूं ही समझ लो, लेकिन ये कि असल मसला ये है कि हमने ये होने इसलिए दिया, अल्लाह के इज़्न से इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को छांट कर दिखा दे ये ईमान वाले हैं, वले यालम अल्लज़ीना नाफकू, और ताकि वो मालूम कर ले, या उसका वो अगर तफसीरी तर्जमा करेंगे तो ताकि अल्लाह दिखला दे, ताकि अल्लाह वाजे कर दे, ताकि सबको जितला दे उन लोगों के बारे में जो मुनाफिक हैं, जिनमें निफाक है, जो दुनिया की मोहब्बत की वजह से जान की बाजी नहीं खेल सकते, उन्हीं में ये निफाक है ना, मफादात की कुर्बानियां नहीं दे सकते, तो उनमें ये निफाक आ गया, तो वो भी निखर जाए। अगर वैसे नमाजें पढ़ते रहते तो ये निखेड़ा कभी नहीं हो सकता था, और जिक्र अज़कार की महफिलें ही सजती रहती तो उसमें भी नहीं पता लगना था, हो सकता है इनकी आवाज़ बाकियों की निस्बत ज़्यादा बुलंद होती, ज़रब ज़्यादा शदीद लगाते, जिक्र की ज़रब, वो गर्दन मारने वाली ज़रब नहीं, जिक्र की ज़रब ज़्यादा शदीद लगाते, लिहाजा निखेड़ नहीं हो सकता था ये। और तुम्हें जैसे बदर में कामयाबी मिल गई ऐसे ही यहाँ भी कामयाबी मिल जाती, फिर भी निखेड़ा नहीं हो सकता था, वाक ओवर दे देता अल्लाह तो फिर भी निखेड़ा नहीं हो सकता था। और ये छांटी के बगैर अल्लाह ताला अगर इख्तिदार दे दे, तो आपके पास जब इख्तिदार हो, ताकत हो, इख्तियारात हो, और सही वाला जो है ना आप छांटे हुए ना हो, तो फिर करप्शन होती है, वही अथॉरिटी टेंड्स टू करप्ट, तो वो फिर करप्शन की तरफ लेके जाएगी। तो ये जब तक अंदर का की इस्लाह ना हो, तकवा ना पैदा हो, तो लिल्लाहियत ना आए, रब्बानियत ना हो, तो उस वक्त तक ये है कि फिर जब भी इख्तियार आएगा उसका मिसयूज होने का इम्कान रहेगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि उसका दीन बदनाम हो, लिहाजा वो अहले ईमान को इख्तिदार देने से पहले एक छांटी करवाता है। ये मैं फिर इसको समझ लीजिए, पहले भी बयान हो चुका है, यहाँ फिर एम्फेसाइज हो रहा है कि छांटी के बगैर अल्लाह इख्तिदार नहीं देता। लिहाजा कोई भी ऐसा तरीका या जरिया कि जिसमें छांटी ना हो रही हो, तो वो दर हकीकत इनकलाबी तरीका नहीं है और उसके बगैर नुसरत नहीं मिलनी है, ये छांटी लाजमी है। अच्छा, इसमें वो फिर ज़िमनी सी बात आ गई है, लेकिन ये कि बहरहाल उसको टैग करते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखें मक्की दौर में भी छांटी हो रही थी, वहां नफाक था ही नहीं, वो इनफरादी सतह की छांटी थी। और मक्की दौर का बाज लोगों ने मतलब ये लिया है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से कोई खफा हो जाए, या जिसकी वजह से किसी की को जो है वो कोई रिएक्शन आ जाए, ना ना ऐसी बात नहीं करनी है। कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना है, का मतलब ये है कि किसी की जो है वो पेशानी पे बल ना पड़े, और उसने कहा यहाँ रुक जाओ तो रुक जाओ, और कोई ऐसी तकरीर भी नहीं कर देना कि जो बेशक हक हो लेकिन किसी को लड़ जाए, ऐसा नहीं, तोबा तोबा, इससे बच के रहना है और जान बचा के आगे चलना है। ये मक्की दौर नहीं है,
یہ مصلحتی دور ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، اور اس کو مکی دور کی ٹوپی آپ نے پہنا دی ہے. یہ مکی دور نہیں ہے. مکی دور میں لوگ یعنی آخر کل یا ایھا الکافرون مکی دور ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب مکی دور ہے، ارایت الذی یکذب بالدین مکی دور ہے. اور یہ جو ان کو اب ذرا وہ بھی تو دیکھیں نا کہ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بالنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. یہ سارا مکی دور ہے. تو یہ اسلوب ہے. اچھا اب چلیں اللہ کا کلام ہے تو یہ تو ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے. ابو جہل تو اسے اللہ کا کلام نہیں مان رہا ہے نا. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں بعد ذالک زنیم وہ تو اللہ کا کلام نہیں مان رہا نا. جن کو آپ کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب وہ تو اللہ کا کلام نہیں مان رہا. جن کو آپ کہہ رہے ہیں یا ایھا الکافرون وہ تو اللہ کا کلام نہیں مان رہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم سے. وہ ہم کتنا دیکھیے ان کا انداز تلخ ہے. اور پھر جو بتوں کو کہا اور جو ان کی جس طرح جو ہے وہ ہر طریقے سے ان کو بالکل صفر کر کے دکھایا. تو یہ مکی دور ہے. یہ مکی اچھا مکی دور اگر یہی ہے کہ جی بھائی کوئی کچھ نہ کہے تو پھر نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطاف جاتے، نہ جا کے وہاں نماز پڑھتے، نہ کوئی آپ کی جو ہے وہ اوپر اوجری ڈالتا. آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے، کیوں کوئی اوجری ڈالتے؟ تو جب آپ نکلیں گے نہیں، جب آپ کوئی ایسی بات ہی نہیں کریں گے کہ کسی کو تکلیف ہو اور آپ کے یہ مکی دور ہے، او پاجی یہ آپ نے اپنا گڑا ہوا مکی دور بنایا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا مکی دور نہیں ہے. مکی دور میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے جنگ نہیں کی. مکی دور میں یہ تھا کہ آپ نے جوابی ہاتھ نہیں اٹھایا، تشدد کے بدلے میں تشدد نہیں کیا. لیکن باتوں میں، اپنے دعوت میں، اپنے جو بھی اسلوب میں، وہ تو تلخی جو ہے اور اس میں جو جس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا ہے اور جس طرح ان کو دھویا گیا ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے پھر ان کی طرف سے وہ ہو رہا ہے سارا. اس پر پھر بالکل خاموشی، اس پر کوئی جوابی کاروائی نہیں ہے. یہ ہے مکی دور. تو آپ وہ کام ہی نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ اس میں نفاق پیدا ہوگا. اور ہاں یہ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے لوگ ہی رہیں گے. باقیوں کو پتہ ہے یار یہ تو بڑے خطرناک، ان کے جانے کا بڑا خطرہ ہے اور ادھر بڑا ڈر لگتا ہے. یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی فارم نہیں بھر کے دیتے، کہتے ہیں یار اس سے یہ ہو جائے گا نا کہ میرے محکمے میں کوئی گڑبڑ نہ، بڑا سینسیٹیو محکمہ ہے نا میرا، ادھر گڑبڑ ہو جائے گی، یا یہ ہو جائے گا کہ جی وہ پتہ نہیں. یعنی ویسے ہی وہ پرامن ترین قسم کے جو ہے نا وہ زنانہ ٹائپ جو کیا پتہ نہیں چھوڑا مظاہرے جو ہیں، اور اس میں بھی ایک صاحب اگر نہیں آتے کہ میرے دفتر والے میری فوٹو کھینچ لیں گے اور پھر میری نوکری کا خطرہ ہو جائے گا. یہ مکی دور ہے یار. یہ تو پتہ نہیں مکی دور نہیں ہے، یہ کوئی نافقہ دور ہے. قاتلوا فی سبیل ولیعلم الذین نافقوا، تاکہ اللہ جان لے نفاق والوں کو. مدینے میں آ کے یہ پیدا ہو گئے تھے کیونکہ یہاں وہ والی آزمائش نہیں تھی جو مکے والی میں آزمائش تھی. تو جو یہاں ہمارے ملکوں میں جو مکی جماعتیں ہیں، مکی دور والی جماعتیں ہیں، تو وہ آزمائش آنے ہی نہیں دیتی. ایسا کام ہی نہ کرو تو کیوں کوئی مطلب سوئے بیٹھے رہو اور اس کے نتیجے میں کوئی حرکت ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ بھی پھر وہ مطلب پرست آ جاتے ہیں. یہاں بھی آ جاتے ہیں وہ جو اپنے جو ہے چودراٹوں کے لیے آ جاتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں کہ جو نوکریوں سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو اب آگے بھی کسی پر آرڈر چلانے کے لیے چلیں، کوئی اسرا ہی مل جائے تو بھی بڑی بات ہے. تو پرانے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ حکم چلانے کی لذت بدستور جاری رکھیں گے. جن کی اب گھر میں بھی نہیں چلتی تو چلیں 5 بندوں پہ تو چلے گی، تو وہ تو آ جائیں گے. تو ذرا یہاں کچھ ہلچل پیدا کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کا مال چھٹ جائے. تو مکے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس طرح کے کوئی نزدیک بھی آئے. مدینے میں آ کے اس لیے نزدیک آ گئے تھے کہ وہاں پہ وہ والی آزمائش نہیں تھی جو مکے میں تھی. وہ اللہ نے دوسری طرح سے وہ آزمائش بھیج کے چھانٹا ان کو کہ یہ علیحدہ ہو جائیں ان سے. وکیل الحم، وہ ایسے بندے ہیں ان سے کہا گیا تعالو آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو. اور ودفعوا، یہاں لڑ نہیں سکتے آگے، مطلب افینسو نہیں لے سکتے
تو کم از کم کوئی پشت کی حفاظت تو کرو. کہیں تمہاری اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف مطلب ڈیوٹی دینی ہے تو یا کوئی کہیں پہ کوئی نگرانی کرنی ہے, کوئی دیکھ بھال کرنی ہے, اتنا تو کرو نا, کوئی ہمارے نظم کا حصہ تو رہو. اب دفاع تو کرو. قالو انہوں نے کہا. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ آج آپ اس سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں جو آج ایک معمولی سے مظاہرے میں اس ڈر سے شریک نہیں ہو سکتا کہ کہیں اس پر کوئی مشکل نہ آ جائے, کہیں اس کی جو ہے نا وہ نوکری نہ چلی جائے یا ایکسپلینیشن نہ کال ہو جائے, یا ایک دین ٹرسٹ کا فارم نہیں بھر کے دے سکتا جو اس کی ایک ضرورت تھی, کوئی مقامی امیر ہے تو نہیں دے سکتا, کہتے یار وہ خطرہ ہے کہیں وہ جو ہے نا ادھر ہمیں لکھ کے دینا پڑتا ہے نا, ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں, ادھر ہے تعلق, لیکن اس کی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے, مالیاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر وہ فارم بھرنا ہے تو وہ نہیں بھر سکتے. تو ہے ماشاءاللہ امیر رہیں گے, تو مصیبت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ امیر صاحب جناب کس بل سے میں جا گھستے ہیں. تو یہ تو یعنی پھر وہ بھی کہیں گے کہ ہم تو یہ جانتے ہی نہیں, کام ہی نہیں جانتے نا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا لو نعلم قتالا, اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا لتبعناکم, تو ہم تمہاری اتباع کرتے. اصل میں ہم تو آپ کی بڑی اچھی دعوت تھی, کلمے کی دعوت تھی, کلمہ طیبہ کی دعوت تھی, کلمہ شہادت تھا, نمازیں تھیں, روزے تھے, بڑی اچھی باتیں تھیں, آپ کی یعنی چیزیں ہمیں بہت پسند آئی تھیں, ہم اس لیے آئے تھے. لیکن یہ جو چکر بازی, یہ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا. یہ تو مطلب دنیا میں یعنی دیندار بندہ تو یہ لڑائیاں بڑھائیاں یہ آپس میں تو ان کا کوئی مطلب کوئی لگا نہیں کھاتی یہ بات. تو ہم تو شریف لوگ ہیں اور ہم تو اللہ والے لوگ ہیں, ربانیین ہیں. ہمارا کام یہ لڑنا بڑھنا نہیں ہے, ہمیں جنگ جدال نہیں آتی. ہم سے ذکر کرواؤ, اذانیں دلواؤ, ہم سے اور جو ہے نا کچھ جو ہے وہ مراقبے کرواؤ اور دھیان کرواؤ, یہ ہم کر لیں گے. ہمیں اعتکاف بٹھاؤ, یہ کام ہمارا تھا. یہ لڑنا ہمارا تھوڑے کام ہے. وہ انہی کے بھائی تھے نا جنہوں نے وہ تاتاری جو چھوڑ گئے کہ بھئی میں تلوار میری گھر میں لے کے آتا ہوں, آ کے تمہیں قتل کروں گا. وہ جب تک واپس آتا کھڑے رہیں, کیونکہ شریف آدمی ہے وہ, اب وعدہ ہے نا ان کا, انہوں نے کھڑے رہنا ہے ادھر, وعدہ نہیں توڑیں گے تو مقابلہ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ لڑائی بڑائی تو کتوں کا کام ہے نا. اللہ والوں کا تھوڑی کام ہے کہ وہ لڑیں بڑے ہیں, وہ تو چپ کر کے کھڑے رہیں گے. اور وہ کھڑے رہے, انہوں نے آ کے جناب ذبح کیا ہے آرام سے. تو سروں کے مینار ایسے تو نہیں بنے تھے. تو یعنی یہ اس وقت تو یہ آٹے میں نمک کے برابر تھے, اب ذرا کثیر ہو گئے. اس کا ایک معنی ویسے اور بھی کیا گیا ہے, اور وہ ذرا تھوڑا اس سے زیادہ لطیف سا ہے کہ انہوں نے یہ بات گویا تنزیہ کہی کہ لو نعلم قتالا, اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی جنگ ہے, یعنی جنگ ظاہر ہے دو برابر کوئی 19-20 کا فرق ہو ان کے درمیان ہوتی ہے. تو یہ بکری اور شیر کے درمیان تو جنگ نہیں ہوتی نا, وہ تو شکار ہوتا ہے. تو یہ ایک طرف کیل کانٹے سے لیس لشکر آیا ہے 3000, اور مقابلے میں 700 نہتے اور بہت قلیل وسائل کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ تو مرنا ہے. تو اگر یہ جنگ ہوتی تو ہم شریک ہوتے. اور اس میں ایک معنی یہ بھی پھر لیا گیا ہے کہ یہ آپس میں ان کی یعنی یہ بھی مکے سے آئے ہوئے ہیں جو مدینے میں آ کے مہاجر ہیں, تو وہ بھی مکے سے آ رہے ہیں. تو یہ اصل میں لڑنے بڑنے کا چکر نہیں, ہمیں مروانے کا چکر ہے. وہ جو نہیں ہمارے ہاں وہ کہتے کہ یہ سارا میلہ ہمارا کمبل چوری کرنے کے لیے لگایا گیا, تو یہ مل کے ہمیں مروانے کے چکر میں ہیں. تو گویا ایک جسٹ یعنی ایک لطیف, یعنی اگر کوئی پوچھے ایکسپلینیشن لے کہ یہ آپ نے ایسا جملہ کہا, تو ہم کہیں گے کہ جی ہم نے جو بات کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں لڑائی لڑنا نہیں آتی. لیکن جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے ہی نہیں, اور یہ جو ہے اصل میں تو آپس میں ملے ہوئے ہیں, ہمیں مروانا چاہتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک یعنی گہرا مفہوم اس کے اندر. منافق کی یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا کہ وہ اوپر سے اور بات کرتے ہیں. یعنی توریے میں تو ماسٹر ہوتا ہے نا کہ الفاظ وہ استعمال کرو کہ جس کے دو معنی ہوں, ذو معنی یین, اور جب وہ پکڑے جاؤ تو وہ والے معنی جو ظاہری معنی ہے وہ بیان کر دو. وہ ہمارے ایک ہوتے تھے بزرگ, تو وہ کہیں اکثر پروگرام پہ لیٹ ہو جاتے تھے, تو وہ پھر ساتھی جو ہے نا وہ پریشان ہوتے, تو پھر ان کے اوپر باقاعدہ پیرا لگتا کہ جی وہ کوئی ایک بندہ ان سے پوچھتا رہے گا. اب یہ گھر میں ہیں, ادھر سے فون آیا جب مطلب اس لیے کہ تاکہ وہ نکل چکے ہوں, تو ٹائم گزر چکا ہوا ہے, انہیں نکل چکے ہوئے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی نکلے نہیں ہیں. تو فون آ گیا, اب فون اٹھایا
آج سر چل پڑیں کمرے سے باہر، دروازے سے باہر نکل کے، ہاں میں گھر سے نکل آیا ہوں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے، ظاہراً ان کے معنی کچھ اور ہوتے تھے اور دل میں معنی کچھ اور ہوتے تھے، جیسے وہ رائنا انظرنا والا وہ بحث ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ ظاہراً انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جنگ کرنا آتا نہیں، اور اصل میں کہنے پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کو، یہ جنگ ونگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو یہ چکر ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور حقیقت سامنے آ گئی، اور یہ بہت اہم بات ہے، قرآن مجید نے مختلف انداز میں بیان کی ہے، لیکن یہاں پہ بالکل ایک یعنی وہ باقی جگہیں بھی سمجھنا آسان ہو جاتی ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں فرمایا ہم للکفر یومئذ، اس دن، یہ جو دن ہے اس دن وہ کفر کے اقرب، قریب تر تھے، منہم ایمان کی نسبت سے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر ایک سائڈ پر ایمان ہے دوسری سائڈ پر کفر ہے، تو یہ درمیان میں اگر نہیں ہے تو کفر کی سائڈ پر ہیں، لیفٹ آف دا سینٹر ہے، یعنی کفر والی سائڈ پہ ہیں، اس کے قریب ہیں، ایمان سے دور ہیں۔ تو یہ جیسے اسلوب ہے یہ بتا رہا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب مسجد میں ہوں گے تو اس وقت کفر کے قریب نہیں ہوتے، ایمان کے قریب ہوتے ہیں۔ تو گویا ان کا کفر یا ایمان، یعنی ان کے دل کی کیفیت، جیسے دل ہر وقت متحرک رہتا ہے، ان کا دل کہیں سیٹلڈ نہیں ہوتا، نہ ایمان پر نہ کفر پر۔ اب آپ ابو جہل کو دیکھیے نا، وہ کفر پر سیٹلڈ ہے، اور ابو بکر صدیق کو دیکھیے یہ ایمان پر سیٹلڈ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس بندے کو دیکھیے تو یہ کہیں ایک طرف لگا ہوا نہیں، یکسو نہیں ہے، یہ کبھی ایمان کی طرف ہوتا ہے اور کبھی کفر کی طرف ہوتا ہے، یہ حرکت میں ہے، ابھی کسی جگہ اس نے قرار نہیں پکڑا ہے، متقلب ہے، اور اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تغیر ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدل آتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اس کو یہ سمجھ لیجئے، ایک نقطے کی بات یہ بھی آ گئی کہ جس کا دل ایک طرف ہو گیا، اطمینان ہو گیا اسے، میں تو یکسو ہو گیا، تو یہ قلب مطمئنہ ہی کی کیفیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کے اور بھی پہلو ہیں، جیتے ہیں، لیکن ایک اس کی جیت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ یکسو ہو گیا، ثم لم یرتابوا، پھر اس کو کوئی شک کا کانٹا نہیں پڑا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو ہل جاتا ہے، اور ایک تو ایمانی کی کیفیت میں کمی بیشی کا معاملہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کبھی ایمان جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہوتا ہے، کبھی تھوڑے اس میں کمی ہو جاتی ہے، وہ لیکن ہے وہ دائرہ ایمان کا، اس کے اندر ہی یہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور کفر کے درمیان ایک حرکت ہو رہی ہے، اور اس میں کبھی آپ ایمان کے قریب آتے ہیں اور کبھی آپ کفر کے قریب جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو گویا ابھی آپ کو وہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی، اور اس میں اونچ نیچ اور نشیب و فراز یہ والی چیز چل رہی ہے۔ اسے کہیں کہا مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ظاہر ایمان ہے تو ایک ایمان والی پارٹی ہے، کفر ہے تو ایک کفر والی پارٹی ہے، یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان متذبذب ہیں، نہ پوری طرح ادھر ہیں نہ پوری طرح ادھر ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ کہیں کہا متربصون ہیں، کہیں کہا کہ جو ہے وہ یہ تردد کا شکار ہیں۔ تو یعنی ہر وہ گو مگو کی جیسے کیفیت ہوتی ہے، اور ایک طرح کی کنفیوژن کی کیفیت ہے۔ تو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن یہ وہ نہیں، یعنی یہ بس حالات ہوتے ہیں کہ جو انہیں کبھی بہا کے کفر کی طرف لے جاتے ہیں اپنے اس دنیا کے مفاد کی وجہ سے، اور کبھی ان کو اگر وہ اس طرح کے حالات پیش نہ آئے تو دل میں کچھ رمق یعنی کشش ایمان کی طرف بھی آ جاتی ہے، وہ اس طرف بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ والا جب دن آیا، یہ احد کا دن اور وہ سختی کا دن، اور اس میں تکلیف کی کیفیت پیدا ہوئی، تو اس موقع پر اب ظاہر ہے 1000 کا 3000 سے مقابلہ ہے، تو یہ خاص طور پہ ان کی بات معلوم پڑ رہی ہے کہ جو 300 واپس آ گئے تھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہوں نے تو دفاع کرنے سے بھی انکار کر دیا نا، روٹھ کے واپس آ گئے، بظاہر بات چڑھا کے کہ آپ ہمارا مشورہ نہیں مانتے۔ تو وہ اس موقع پر گویا کفر کے زیادہ قریب، اصل میں ڈر تھا، بہانہ یہ بنایا اور یو ٹرن لیا اور واپس آ گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے،
بہت واضح بات، یعنی منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے. دل میں تو وہ خوف ہے، ڈر ہے، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. اور ایک پہلو وہ بھی ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہو چکا ہے، الذین قالوا لاخوانہم، یعنی دل میں ایک بات یہ بھی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس دل کے بات کے طور پر نہیں کھول رہے، بلکہ جو انہوں نے کہیں دوسری جگہ پہ بات کی ہے ان کے اس قول کو نقل کر کے وہ بات سامنے لا رہے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اس حالت میں کہ خود بیٹھے رہے، یعنی اٹھے نہیں. یہ جنگ ہے، اس کے لیے اٹھنا ہے، اس کے لیے تیاری ہے، یہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. جنگ تو اقدام ہے، لڑائی ہے، اٹھ کے حملہ آور ہونا ہے، ایسا نہیں کیا، وہ بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے لڑو. تو یہ بھی بیٹھے رہے، لڑنے نہیں آئے. تو خود بیٹھے رہے، اور جو لڑنے آ رہے تھے ان سے کہا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، کہ وہ اگر جو لڑنے گئے وہ ہماری بات مانتے، یعنی ہمارے پاس بیٹھے رہتے، نہ قتل کیے جاتے. یہ ان کی دیوانگی ہے، انہوں نے سوچا نہیں. خود ان کو تو وہ چونکہ نکالا ہے مکے والوں نے، تو وہ تو رد عمل کا شکار ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے تو بدلہ لینا ہے، ان کو کب چین آئے گا جب تک کہ وہ مکے والوں سے اپنا بدلہ نہ لیں. تو ہم اس لیے ان کو روک رہے تھے اپنے بھائیوں کو کہ یار تم یہ کام نہ کرو، تم ذرا پیچھے پیچھے رہو. آدمی کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور بےعزتی سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے گندے کاموں میں جو ہے وہ شریک نہیں ہونا چاہیے، یا ایسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جان ہی چلی جائے. تو ہم تو ان کو بھی روک رہے تھے. تو اگر یہ نہ گئے ہوتے ان کی باتیں سن کر اور ان کے پیچھے، تو یہ نہ قتل کیے گئے ہوتے. اچھا یہ فرق ذہن میں رکھیں، مکے والے آئے ہوئے ہیں مکے سے، ان کی اگر کوئی تعلق داریاں تھیں تو وہ مکے میں تھیں. یہ جو مدینے میں، ان کے تو آپس میں بڑا یعنی فیملی ریلیشنز ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک بھائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لایا ہو، فدا ہونے کے لیے تیار ہو، دوسرے بھائی کے اندر یہ نفاق کا معاملہ ہو. تو سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یہ صرف میری ایک محاورے کے طور پر بات نہیں آئی ہے. اور ویسے بھی کوئی کسی کا بھتیجا ہوگا، کسی کا بھانجا ہوگا، کوئی جو ہے کسی کے کزن ہوگا. تو یہ وہ تو گویا وہ ان کے اوپر یہ مصیبت آ گئی تھی، برادری کے اندر کی بات ہے، رشتہ داریوں میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے. اب ان کے پیچھے بیویاں رہ گئی ہیں تو ان کو سنایا، کسی کی ماں رہ گئی ہے تو اس کو سنایا. یعنی اب ایک مسلسل جو ہے نا، ایک تو ان کا وہ نقصان ہو گیا، اوپر سے نمک پاشی کا کام ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری مانی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. اب یعنی اس سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں سچویشن کو کہ وہ لوگ اب تکلیف میں، دکھ میں، تو انہیں یہ بتایا جائے اصلاً کہ یہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہوئے. ویسے الفاظ ظاہر کیا ہیں کہ یہ انہوں نے ہماری مانی ہوتی تو نہ ہوتا، لیکن چونکہ مانی تو انہوں نے تو نہیں مانی. گھر والا تو جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا ہمارے بچے کو کسی نے ورگلا لیا. تو وہ پھر سارا جو غصہ ہے یا وہ جو سارے جذبات ہیں ان کا تلاطم جس شخصیت کی طرف بہے گا، تو وہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے والا ہوگا. تو اصل فوکس یہ ہے. قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے آپ بڑے حکیم ہو، دانا انسان ہو، آپ موت کو ٹال سکتے ہو. ان کی موت آئی ہوئی تھی، اور آپ کی اگر انہوں نے مان لی ہوتی تو ان کی موت نہیں آنی تھی. تو آپ ذرا اپنی جو آپ کی موت آنے والی ہے اس کو ٹال کے دکھاؤ، اس کو ذرا ہٹا کے دکھاؤ، اس کو اپنے اوپر سے جو ہے وہ اس خوف سے نکل کے دکھاؤ اور اس سے ذرا بچ کے دکھاؤ. فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. تو گویا یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ ساری سازش اور ایک یوں سمجھیے ایک مہم ہے جو اس اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے جو وہ چلائی گئی ہے. وگرنہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کوئی اور ہے. اور وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی بزدلی، اس کو چھپانا، اس کو حکمت کا رنگ دینا، اور اس پورے مشن کو ڈیمیج کرنا، اور اس مقصد کو جو ہے وہ دھندلانا، یہ پیش نظر ہے. اب آخر میں جو ہے وہ بتایا گیا
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں یہ تمہاری اس دنیا کی سمجھ کے مطابق تمہیں لگتا ہے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں اور مر گئے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے یہ زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو، مت سمجھو ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے، قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں، سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو ہی اسے قتل کیا، جو وہ بندہ تھا جو آیا شہر سے کہیں دور سے دوڑتا ہوا اور اس نے آ کے رسولوں پر ایمان لانے کی بات کی اور اس نے کہا میں تو لاؤں گا ایمان، تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا، قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا جنت میں چلے جاؤ، تو وہ تو سیدھا جنت میں گئے ہوئے ہیں۔ باقیوں کے لیے تو برزخ ہے، ان کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، صرف رزق ہی نہیں دیے جا رہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اللہ سے ان کو ملا ہے فضل میں سے، اللہ کے فضل سے جو انہیں نوازا گیا ہے، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس پر وہ جو ہے یہاں پہ غم کی جو ہے وہ بادل ہیں، اور وہاں پہ ان کے لیے وہ خوشی کا ٹھکانے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام سے ہمیں نوازا ہے۔ بلکہ وہ سورہ یاسین والا بندہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے قوم کو، میرے گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ جو اللہ نے مجھ کو پر فضل کیا ہے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، تو گویا اس میں بھی اصل بات جو ہے وہ بین السطور یہی ہے کہ وہ بجائے غم کرنے کے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ اتنی بڑی کامیابی کس کو کب ملتی ہے؟ جو مجھے اللہ نے دے دی ہے۔ تو یہاں پہ بھی معاملہ یہ ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں میں، یعنی وہ اب وہاں پہ خود نعمتوں سے تو فیضیاب ہو ہی رہے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے محبتیں تو پیچھے رہ گئی ہیں نا، کسی کے بچے رہ گئے ہیں، کسی کے بھائی رہ گیا ہے، کسی کے وہ کولیگز ہیں اور کمپینین ہیں اور کامریڈ ہیں، تو ان کی بھی فکر ہے۔ اب ہم تو کامیابی پہ پہنچ، ٹھیک ہے نفسا نفسی ہوگی جب تک آپ سیف نہیں ہوتے، جو ہی آپ کسی محفوظ مقام پر پہنچیں گے تو سب سے پہلے اب اپنے بچھڑے ساتھیوں کا اور جن سے آپ کو محبت ہے ان کا خیال آئے گا۔ تو آپ تو گئے، جنت پہنچ گئے، اسی کے لیے یہی تو دن تھا جس کے لیے آپ ساری محنت کر رہے تھے۔ تو اب آپ کے ذہن میں اندیشہ جو واحد باقی رہ گیا ہے، جو آپ کو ذرا کوئی اگر غم دے سکتا ہے، میرے ساتھی، میرے قریبی، میرے عزیز، میرے اقارب، ان کا کیا ہے؟ ان کی بھی، ان کا غم بھی نکال دو۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، ان کو اس کی بھی خوشخبریاں ملتی ہیں، ان لوگوں کی بھی، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے رہ گئے، ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، ابھی ان کا الحاق نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ کیا خوشخبریاں ملتی ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور یہ کہ گویا تم ان کی کیا حفاظت کرتے تھے دنیا میں رہ کے، تم کیا ان کی حفاظت کرو گے؟ ہمیں ان کے نگہبان، ہم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ان کے بھی اولیاء ہیں، ان کی بھی مدد کریں گے۔ تم ہمارے لیے جان قربان کر کے آئے ہو، تو جو تمہارے پسماندگان ہیں تو ان کی رکھوالی، ان کی حفاظت، ان کی جو ہے دیکھ بھال، یہ ہمارا کام ہے۔ تو پھر یہ کہ اس کے بعد انہیں جنت تک لے کے آنا بھی، یہ بھی ہمارا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اس سے مزید بھی اور نعمتوں کی بھی انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں اور اللہ کے فضل کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو، محنت کو، قربانی کو، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دی ہو، اس کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی اس میں جو یہاں پہ جو بات کہی گئی پہلے، یعنی ایک تو ہمیں جو عمومی طور پہ اس بات کی سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے آپ نے محنت کی، آپ کو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی، لیکن یہاں کانٹیکسٹ جو ہے وہ سیاق و سباق مختلف ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر کوئی کام کیا، اس کے بدلے میں جو وہ وقت آپ اگر کسی اور کو دیتے، اپنے کسی بچے کو دیتے یا اپنے کسی جس سے محبت ہے اس کو دیتے، محبوب کو دیتے، تو آپ کو وہ انجوائے کرتے وقت اور اس کا بھی کوئی فائدہ ہو جاتا، بھلا ہو جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ وقت اللہ کی طرف دیا تو اس کو اللہ ضائع کر دے، وہ اس کی نگہبانی اللہ فرمائے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں، عام دنیا کے کاموں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے کام کو چھوڑیں، دنیا میں کسی اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہو جاتے ہیں۔
تو جو آدمی اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے یا اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے یا کر دے، کچھ دنیا میں قربانی دے دے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں یا اس کے جو بھی متعلقین ہیں ان کو اللہ جو ہے وہ ضائع ہونے دے. گویا یہ بھی اس کے ضائع ہونے والی بات ہے اس کی محنت کی. تو نہ اللہ اس کی محنت کو ضائع کرتا ہے، نہ یہ کہ وہ اگر وہ صلاحیتیں یا وہ وقت وہ اس نے کسی اور اپنے قریبی پہ لگانا تھا اس کو اللہ ضائع کرتا ہے، اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.